جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ گئی ہے آپ لوگ؟ ہیلو ہیلو، آواز آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ صاف نہیں آ رہی ہے آواز. اچھا ایک منٹ. ایک منٹ ویٹ کیجیے. جی اب دیکھیے، اب آواز آ گئی صاف؟ اب آ رہی. جی ایک منٹ، جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھیں گے، اور سیرت النبی میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حالات اور معاملات تھے، اور نبی بنائے جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کس انداز سے مختلف مراحل کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا حکم دیا، وہ تمام چیزیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت کا
ابتدائی 3 سال کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد آپ لوگوں کو کھلم کھلا دعوت دیجیے۔ اور یہ دعوت کے بھی 2 قسمیں تھیں۔ ایک کھلم کھلا رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، یعنی جو آپ کے خاندان اور قبیلے والے تھے۔ اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے نزدیکی قرابت دار رشتہ داروں کو کیا کیجیے؟ دین کی دعوت دیجیے، کھلم کھلا ان کو دین کی دعوت سمجھائیے، دین کی باتیں ان تک پہنچائیے۔ اس حکم کے آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مدد سے اپنے اہل خاندان کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلے والے لوگ تھے، جس میں بنو ہاشم کے تمام یعنی آپ کے چچا حضرات موجود تھے، اور اسی طریقے سے دیگر لوگ موجود تھے جو اللہ کے نبی کے خاندان اور قبیلے والے تھے، جن کی تعداد تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان کی ہے، اور اہل تفسیر نے، طبقات ابن سعد وغیرہ نے، ابن سعد جو سیرت نگار ہے، ایک بہت بڑے سیرت نگار سیرت کی کتاب لکھنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو دعوت دی ان کی تعداد 40 کے اوپر تھی، یعنی 40 سے زائد لوگ تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کم و بیش 40 کے آس پاس لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی کہ اے علی آپ جاؤ اور فلاں کو دین کی دعوت دینے کے لیے پہلے کھانے پہ بلاؤ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی دعوت رکھی، اپنے گھر میں میزبانی کا، مہمان نوازی کا انتظام کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو اپنے گھر پہ کھانے پہ بلایا، جس میں عبد المطلب کے تمام بیٹے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات، اور اسی طریقے سے ابو طالب کا گھرانہ، اسی طریقے سے ابو لہب اور دوسرے لوگ موجود تھے، جن کی تعداد تقریباً کم و بیش 40 کے آس پاس پہنچتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو دعوت دی اور سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھانے پہ تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سب کے لیے کھانا بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کی، یہاں تک کہ سب نے سیر ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کو قبول کیا اور سیر ہو کے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس، ان کے سامنے اپنی بات بیان کرنا چاہتے تھے، اپنی باتوں کو رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس مجلس کے اندر ابو لہب بھی موجود تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگرچہ چچا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے ساتھ ساتھ دین کی شدید مخالفت کرتا تھا، اللہ کی وحی کی شدید مخالفت کرتا تھا، اور غالباً اس کو اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ یہ دعوت اسی لحاظ سے رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا جائے اور ان کو دین کے سلسلے میں سمجھایا جائے۔ چنانچہ ابو لہب کھڑا ہوا، اور ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے پہلے ہی لوگوں کے درمیان خطاب کرنا سٹارٹ کر دیا، اور کہا کہ یہ جو نیا دین محمد لے کے آئے ہیں، اس کے خلاف مختلف باتیں اس نے بیان کی، یہاں تک کہ لوگ اس کی باتیں سن کر منتشر ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکمل بات لوگوں تک پہنچا نہیں پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا دن اسٹارٹ ہوا، دوسرے دن کی صبح ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے حکم دیا کہ اے علی جاؤ، کل ابو لہب کی وجہ سے ہمیں اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں ملا، چنانچہ آج پھر سے لوگوں کو دعوت دو اور لوگوں کو دعوت پہ بلاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ تمام لوگوں کو پھر سے کھانے پہ بلایا گیا۔ اسی طریقے سے 3 دن تک یہی معاملہ چلا، یعنی دوسرے دن بھی ابو لہب نے اسی قسم کے معاملات انجام دیے، اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ بعد میں دودھ بھی پلایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرنا چاہتے تو ابو لہب کھڑا ہو کے مختلف باتیں بیان کرتا اور لوگ منتشر ہو جاتے۔ چنانچہ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت رکھی۔ اہل علم نے تفسیری طور پہ اس واقعے کو ذکر کیا ہے، مختلف کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، جیسے طبقات ابن سعد کا حوالہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر، اسی طریقے سے انصاب الاشراف کے نام سے کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات ذکر کی گئی کہ ابو لہب نے بیہودہ باتیں بیان کی، بے بنیادی باتیں بیان کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کلام سے، ان کے باتوں سے روکنے کے لیے اس قسم کی باتوں کو اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔
پھر جب تیسرا دن آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی حضرت علی کو اسی طریقے کا حکم دیا، اور حضرت علی نے تمام لوگوں کو جمع کیا، تمام حاضرین کو کھانے کی دعوت دی گئی اور تمام لوگوں کو خوب سیر ہو کے کھلایا گیا، یہاں تک کہ اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کیا کہ تمام لوگ کھانے سے بالکل سیر ہو گئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں 3 دن تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلا گئے ہیں، اللہ کے نبی کوشش اور جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں دین کی دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے تو دین کی دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو آپ سے جڑ نہیں سکتے ہیں یا آپ کی مجلسوں میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، ان کو کھانے پہ بلا کے بھی آپ دین کو سمجھا سکتے ہیں، دین کی باتیں ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ چنانچہ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی احمدہ واستعینہ وأؤمن به وأتوکل علیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ان الرائد لا يكذب اهله والله لو كذبت الناس جميعا۔ لمبا خطبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ بیان کیا جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام تعریفات ہے، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ گویا مشرکین مکہ جو عربی داں تھے، عربی سمجھنے والے تھے، ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ کو پڑھا اور لوگوں کو توحید اور اللہ کے دین کے احکامات کو سمجھانے کی جدوجہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کا مختصر سا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں تاکہ ہم بات کو سمجھیں کہ کس انداز سے اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں اسی کی تعریف کرتا ہوں، یعنی اللہ ہی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اسی پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پہ یقین اور بھروسہ کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ بلا شبہ رہنما اپنے کنبے سے جھوٹ نہیں بولتا، یعنی جو رہنما ہوتا ہے وہ اپنے کنبے اور قبیلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ مطلب یہ تھا کہ جو نبی بنایا جاتا ہے وہ قوم کا رہنما ہوتا ہے، اور وہ رہنما جو ہوتا ہے وہ اپنے کنبے قبیلے سے جھوٹ نہیں بولتا۔ گویا نبی اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا وحی کے سلسلے میں کہ اللہ نے اس کے طرف نازل کی ہے۔ جو سچا نبی ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا کہ بلا شبہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، وہ اپنے کنبے قبیلے سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کی قسم اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ بولوں تب بھی میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں تمام لوگوں کو دھوکہ دوں تب بھی میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ یعنی اپنے کنبے اور قبیلے، اپنے قبیلے والوں کی اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے کہ تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے، میں یقینی طور پہ تمہارے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مکہ والوں کے درمیان مشہور تھا کہ آپ صادق ہے، آپ امین ہے۔ آپ کا لقب ہی مشرکین مکہ نے یہ رکھا ہوا تھا کہ آپ صادق الامین ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے کہی کہ قبیلے والوں کو اپنی اہمیت معلوم ہو جائے کہ میرے نزدیک ان کی اہمیت کم نہیں ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے خصوصی طور پر اور تمام انسانوں کے لیے عمومی طور پر رسول ہوں، یعنی تمہارے لیے، مکہ والوں کے لیے اور مکہ والوں میں سے بھی اپنے خاندان اور قبیلے والوں کے لیے کیا ہوں؟ خصوصی طور پہ اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور عمومی طور پہ، عام طور پہ، مطلقاً تمام دنیا والوں کے لیے کیا ہوں؟ نبی ہوں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے اے نبی آپ کو کیا کیا ہے؟ رسول بنا کے مبعوث کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ مسنونہ کے اندر اسی بات کو مشرکین مکہ اور خصوصاً اپنے خاندان اور قبیلے والوں کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح تم سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم جاگتے ہو۔ یعنی جیسے تم سوتے ہو تو موت کی ایک چھوٹی کیفیات ہے، انسان سوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کیا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مردہ ہوتا ہے، جب اس کی موت ہو جاتی ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کون سی چیز انجام دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ پیر ہلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس کو غسل دینا پڑتا ہے، اس کے جنازے کو اٹھا کے قبرستان لے جانا پڑتا ہے، اور قبر میں دفنانے کے بعد بھی اس کو کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ چنانچہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नींद को मौत की एक छोटी सिफत बताई, एक कैफियत बताई, उसी उसी को अल्लाह के नबी ने बयान किया एक मिसाली तौर पे कि जैसे तुम मरते हो, जैसे सोते हो, वैसे ही मौत आ जाएगी, और जैसे तुम जागते हो वैसे ही अल्लाह तुमको फिर से क्या करेगा, उठा लेगा। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे अपनी दावत को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि तुम फिर उसके बाद तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा, यानी तुम्हें उठाया जाएगा और तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा, और तुम्हें भलाई का बदला भलाई से और बुराई का बदला बुराई से दिया जाएगा। फिर या तो हमेशा के लिए जन्नत होगी या हमेशा के लिए जहन्नम की आग होगी। बनु अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी अपने कबीले वाले को मुखातिब करते हुए बयान कर रहे हैं, बनु अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम मैं अरब में से किसी नौजवान को नहीं जानता जो अपनी कौम के पास इससे अफजल चीज लाया हो जो मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। यानी जितनी अफजल तरीन चीज मैं तुम्हारे पास लाया हूँ, इससे अफजल तरीन चीज कोई दूसरा नौजवान तुम्हारे पास लेके इससे पहले नहीं आया है। यानी नबूवत है, यानी अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की वही है जो तमाम कायनात में सबसे अफजल तरीन चीज है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बयान फरमाया कि बिलाशुबा मैं तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत की भलाई को लाया हूँ, और बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसकी दावत दूं, और इस काम पर तुम में से कौन मेरी हिमायत और मदद करेगा और कि वो मेरा भाई बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जहाँ दीन की दावत दी वहाँ इस बात की तरफ भी उभारा कि तुम इस काम में मेरा ताउन करो, मेरी मदद करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वही मौजूद थे, हजरत अली बयान फरमाते हैं कि मैं उन तमाम सामीन में सबसे छोटा था, मैं सबसे छोटा था। मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपकी मदद और हिमायत करूंगा। हजरत अली कह गए कि मैं आपकी मदद और हिमायत करूंगा। जब मैंने ये कहा तो तमाम लोग हंसने लगे, तमाम लोग जो वहां मुशरिकीन बैठे थे, बड़े बड़े लोग मौजूद थे। एक बच्चे की बात सुन के उनको हंसी आई कि ये मामूली सा बच्चा ये कहता है कि मैं मोहम्मद का साथ दूंगा। चुनांचे इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्तद अहमद के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही से मुख्तसरन ये रवायत भी मनकूल की है कि उसमें उसमें है कि लोगों ने खूब सैर होकर खाया खाया पिया, फिर भी खाना और दूध उसी तरीके से बचा रहा जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाया था। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब बनो अब्दुल मुत्तलिब जो वहाँ मौजूद थे, उन हाजरीन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बयान की। 3 मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी किस्म की बातें उनके सामने पेश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वाजो नसीहत की। इस वाजो नसीहत का असर ये हुआ कि कौम के जो सरदार थे अबू तालिब, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद थे अबू तालिब, उन्होंने क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने खुतबे को बयान कर दिया, अपनी दावत को वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन के तहत अपने रिश्तेदारों के सामने अल्लाह की तौहीद को पेश कर दिया, तो अबू तालिब जो उस मजलिस में मौजूद थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से उन्होंने बयान फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए अबू तालिब ने कहा कि ए मोहम्मद, हमारे नज़दीक आपसे ताउन और आपकी मदद कितनी पसंदीदा बात है। यानी आपकी मदद करना हो या आपसे मदद हासिल करना हो, ये हमारे नजदीक क्या है, बहुत ही महबूब और पसंदीदा बात है। इसका मतलब ये था कि आप हमारे नजदीक महबूब और पसंदीदा लोगों में से है। हम आपकी नसीहत किस कदर ज्यादा कबूल करने वाले हैं, और हम आपकी बात किस कदर बढ़ चढ़ कर तस्दीक करने वाले हैं, ये आपके खानदान वाले जमा है। मैं भी उन्हीं में से एक फर्द हूँ। अलबत्ता अल्लाह की कसम मैं उनमें उनमें से आपकी पसंदीदा बात बहुत जल्द कबूल करने वाला हूँ। यानी अबू तालिब ने इस बात को बयान किया कि मैं भी आपकी बात को पसंद कर रहा हूँ, और मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी आपकी बात को क्या करूँ, पसंद कर कबूल कर लूँ। लेकिन हम और आप जानते हैं कि अबू तालिब को आखिरी सांस तक कलमा नसीब नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर इस बात को बयान किया, मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। वमन युज़लिल फला हादी अला, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, जलालत गुमराही के दलदल में डाल दे, उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। अबू तालिब अगरचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के महबूब थे, लेकिन उसके बावजूद अबू तालिब को अल्लाह की जानिब से हिदायत नहीं मिली। यहाँ तक कि जब वो इस दुनिया से गए तो ये जुमला उनका आखिरी जुमला था कि मैं अपने आबा व अजदाद के दीन पे मरता हूँ। यानी
یہ بات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ ابو طالب نے آپ کے لیے دنیا میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ کے نبی کیا آپ کی جانب سے بھی ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو طالب نے جو دنیا میں میرا تعاون کیا ہے، میری مدد کی ہے، مجھ سے محبت کی ہے، اگرچہ میری باتوں کو اس نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ان کو داخل تو کرے گا، لیکن جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا، جس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جہنم کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے دماغ کھولتا ہوگا. یعنی جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کی یہ کیفیت ہوگی. تو ہم اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سب سے بڑا عذاب ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی. اس کے بعد ابو طالب کہتے ہیں کہ آپ جس ذمہ داری پر معمور کیے گئے، یعنی اللہ نے جس ذمہ داری کو، جس نبوت کی ذمہ داری کو آپ کو سونپا ہے، اسے جاری رکھیے، اس کو جاری رکھیے. یعنی ابو طالب اگرچہ اسلام کو قبول نہیں کیا انہوں نے، اگرچہ وہ مشرکین کی حالت میں دنیا سے گئے، لیکن اس کے باوجود اسلام کے سلسلے میں وہ رکاوٹ نہیں بنے دوسرے مشرکین کی طرح. دوسرے مکہ کے مشرکین کی طرح انہوں نے اسلام کے پھلنے اور پھولنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اور مکہ میں لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی گئی یا مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی گئی، مشرکین اس میں کھل کے سامنے نہیں آ سکے، تو وہ صرف ابو طالب کی وجہ سے تھا. جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو طالب کے انتقال کے بعد مشرکین کھل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پہ آمادہ ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا، اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہا. اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، اللہ کے نبی مکہ سے نکل کے مدینہ کی جانب رواں دوا ہو گئے. وہ ایک لمبا واقعہ انشاءاللہ آگے کی کلاسز میں جب ہجرت اور مکہ سے نکلنے کے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے تو وہاں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے گی. یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو طالب نے یہ بات بیان کی، لیکن کہتے ہیں کہ جس ذمہ داری پہ اللہ نے آپ کو متعین کیا اس کو جاری رکھیے. اللہ کی قسم میں ہمیشہ آپ کی حفاظت اور دفاع کرتا رہوں گا. ابو طالب کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کی حفاظت اور آپ کا دفاع کرتا رہوں گا. اس کے بعد بیان کرتے ہیں البتہ میں دین عبد المطلب کو چھوڑنے پر اپنے نفس کو راضی نہیں پاتا ہوں. یعنی میں دین عبد المطلب کو، جس دین پر میں ہوں، آپ کے دین کو قبول کرنا، ابھی میرا دل اس پہ راضی نہیں ہوا ہے. یہ بات بھی ابو طالب نے اس مجلس میں بیان کی. میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں جس پر وہ فوت ہوئے تھے. یہ بات ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت میں پیش کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ نے حکم دی کہ اپنے عزیز و اقارب کو اللہ کے دین سے، اللہ کی دعوت سے آشنا کیجئے، متنبع کیجئے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد ابو طالب جو اللہ کے نبی کے چچا بھی ہے، اللہ کے نبی کے کفالت کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھ بھال کرنے والے اور آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرنے والے ہیں، وہ ابو طالب نے اتنی بہترین بات بیان کی. اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچاؤں میں سے ابو لہب کھڑا ہوا اور ابو لہب نے وہ باتیں کہی کہ جس سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو نقشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یعنی ابھی پیدا ہوا تھا، اور لوگ ممکن تھا کہ کئی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول بھی کر لے، لیکن ابو لہب کی باتوں سے لوگ منتشر ہو گئے اور لوگوں کے درمیان معاملات کیا ہوئے؟ مختلف ہو گئے. چنانچہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ مسنونہ بیان کیا تھا اس کے عین مخالفت میں ابو لہب کھڑا ہوا، اور ابو لہب نے جو باتیں بیان کی اس کا مختصر سا خاکہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ابو لہب نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے بعد اور ابو طالب کے خطاب کے بعد ابو لہب نے لوگوں سے کہا، واللہ ابو لہب کی بہن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ، ابو لہب نے کیا کہا پہلے وہ سنیے. ابو لہب نے کہا ابو طالب کے علاوہ دیگر افراد جو برادری کے تھے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے متاثر ہوئے تھے، لیکن ابو لہب آپ کی مخالفت پر اتر آیا. وہ کہنے لگا، اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے کہ تم محمد کو اپنے ہاتھوں سے روک لو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی باتیں بیان کر رہے ہیں یا جو چیزیں ان کے جانب سے پیش کی جا رہی ہے ان کو کیا کرو؟ روک لو، ان کو ختم کر دو.
ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پہ جیسے قائم ہیں ویسے ہی قائم رہیں گے۔ گویا ابو لہب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم ہی روک لیتے ہیں، ورنہ دوسرے مخالفت میں آئیں گے تو پورے مکہ والوں کے اوپر کیا ہوگا، معاملات بگڑ جائیں گے۔ چنانچہ ابو لہب آپ کی مخالفت کو ٹغایا، کہنے لگا کہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی روک لو، اس سے پہلے کہ تمہارے سوا دوسرے لوگ انہیں روکے، یعنی اس سے پہلے کہ دوسرے تم سے جنگ پہ آمادہ ہو جائے۔ اگر اس وقت تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے حوالے کیا تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر اپنے خاندان اور قبیلے کے ایک شخص کو تم کو دوسروں کے حوالے کرنا پڑا، دوسروں کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے مسئلہ یہاں کیا تھا، آپ اس کو سمجھ لے، یہ مخالفت کیوں ہوئی؟ خود اللہ کے نبی کے چچا ہے، ابو لہب کون ہے؟ اللہ کے نبی کے چچاؤں میں سے ہے۔ یہ مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ مخالفت صرف اور صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر قبول کر لیا تو تمام معبودان باطلہ کی عبادت کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا۔ آج بھی دنیا کے اندر جو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ توحید، ایک وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یا اس توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، یا لوگوں کا توحید کی طرف بڑھ کے آنا، یہ سب سے بڑی لوگوں کے لیے مصیبت کی بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی مصیبت سے دنیا و آخرت میں انسان کو کامیابی ملنے والی ہے۔ اگرچہ اس کے قبول کرنے کے بعد بہت سی مصیبتیں، تکالیف، دنیاوی آزمائشیں، دنیاوی تکالیف انسان کو برداشت بھی کرنی پڑتی ہے بعض دفعہ، لیکن بعض دفعہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت بھی کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کو ان مصیبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ دونوں ہی شکلوں میں بندہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور صحیح معنوں میں اللہ کے ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس نے پا لیا، جس کی وجہ سے اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو لہب نے مزید جو باتیں کہی، اس نے کہا کہ اگر تم خود ان کے دوسروں کے حوالے اپنے یعنی محمد کو دو گے تو ظاہر سی بات ہے تم ذلیل و خوار ہوگے۔ اگر اس وقت تم نے ایسا کیا تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ان لوگوں کی مخالفت مول لے لی تو مارے جاؤ گے۔ یعنی اگر دوسرے تم پہ حملہ کرنے آئے، تم ان کے محمد کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تم نے ان کی مخالفت کی، تو کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی، اور جنگ کی کیفیت یہ ہوگی کہ تم اس جنگ کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، یہاں تک کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر ابو طالب نے، جو حاضرین مخاطب یعنی جو وہاں موجود تھے، ابو طالب نے، انہوں نے بیان کیا، واللہ لنمنعہ ما بقینا، واللہ یعنی اللہ کی قسم جب تک ہم زندہ ہے محمد کی لازماً حفاظت اور دفاع کریں گے۔ آپ دیکھیں ابو طالب اس مجلس میں موجود ہے، اگرچہ ایمان نہیں لائے ہیں لیکن اپنے بھائی کے خلاف کھڑے ہیں، اپنے بھائی کے خلاف، ابو لہب کے خلاف کھڑے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ ان لوگوں کی مخالفت کریں گے جو محمد کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ گویا ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے ہیں، اور یہی خاصیت تھی کہ اللہ رب العالمین نے ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں داخل کر دی تھی، یہاں تک کہ آخری دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ابو طالب زندگی گزارتے رہے۔ لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو آخرت میں جہنم کا مستحق بننا پڑا، جیسے کہ حدیثوں سے یہ بات واضح ہے۔ اس کے بعد ابو لہب کی بہن، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ابو لہب کی بہن یعنی اللہ کے نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی، اور انہوں نے ابو لہب سے کہا، یعنی ابو لہب سے کہنے لگی کہ اے میرے بھائی، کیا تمہیں اپنے بھتیجے کی رسوائی اچھی لگے گی؟ اللہ کی قسم علماء ہمیشہ اس بات کی خبر دیتے آئے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد سے ایک نبی آئے گا، اور وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ گویا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک علمی بات بیان کی کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ علماء یعنی پیچھے زمانے میں لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ بنو ہاشم میں سے ایک نبی آئیں گے، یا ان کو یہ گمان تھا کہ بنو ہاشم میں سے کوئی نبی آنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ بات جب اہل علم نے پیچھے زمانے میں بیان کر دی تو تمہیں بھی چاہیے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے ہیں تو تمہیں ان کی باتوں کو کیا کریں؟ قبول کریں۔ ابو لہب بولا یہ بات بالکل لغو اور خواہشات پر مبنی ہے، یہ بالکل عورتوں کی سی ہوائی بات ہے، یعنی ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ باتیں اڑائی ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کھلم کھلا جھٹلا دیا گیا ابو لہب کی جانب سے۔ جب قریش کی باقی شاخیں مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوگی اور عرب بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے
تو ہم مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ اللہ کی قسم ان کے مقابلے میں ہماری تعداد بہت کم ہے۔ گویا ابو لہب نے اس بات کو بیان کر دیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دوں گا، لیکن اس کے باوجود دوسرے دیگر حضرات تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ اور اللہ کے نبی کے خانوادے میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایمان میں داخل ہوئے، جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی جو ابھی کھڑے ہوئی با ایمان بھی لائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دی یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ایسے کئی صحابہ اور صحابیات تھے جنہوں نے بعد میں ایمان لایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی کے خانوادے میں سے اور آپ کے چچاؤں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب، جن کا واقعہ ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا کہ حضرت علی نے بچپن ہی میں سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے لوگ جو آپ کے خانوادے میں سے تھے انہوں نے ایمان لاتے چلے گئے، اللہ کے نبی کی باتوں کو انہوں نے سمجھا۔ لیکن ابو لہب یہ وہ شخص تھا جس نے اسٹارٹنگ میں اپنے خاندان والوں کے سامنے بھی مخالفت کی، اور جب کلم کلا عام دعوت و تبلیغ کا حکم اللہ کے نبی کو دیا گیا، دیکھیں پہلے دعوت خفیہ تھی، 3 سال تک خفیہ دعوت دی گئی، پھر اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ اے محمد آپ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو دین کی طرف بلائیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حکم دیا گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یہ تیسرا حکم تھا، یہ اللہ کی جانب سے تیسرا حکم تھا۔ اس حکم کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ اے محمد آپ کیا کیجئے، فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسے کھل کر سنا دیجئے، کھل کر لوگوں کے سامنے کیا کیجئے، بیان کر دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کی پرواہ مت کیجئے، ان سے خوفزدہ مت ہوئیے، ان کی بالکل پرواہ مت کیجیے۔ آپ اپنی بات کو، جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ آپ کو دیا گیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے کیا کیجیے، پیش کر دیجیے۔ سورہ حجر کی آیت ہے یہ۔ چنانچہ اس آیت کے مطابق یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کھل کے تمام لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا حکم اللہ رب العالمین نے دے دیا، اور اسی آیت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور مکہ کے تمام لوگوں کو دعوت دی۔ اب قبیلے اور خاندان والوں کا مطلب نہیں تھا، ان کو اللہ کے نبی نے اس سے پہلے دعوت میں کھانے کی دعوت پہ بلا کر دعوت دے دی، ان کو دین کی بات سمجھائی، لیکن اب یہ جو دوسرا حکم تھا یہ کس بات کا تھا کہ کھل کے لوگوں کے سامنے کیا کیجئے، دعوت حق کو پیش کیجئے اور صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور وہ پورا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ وہ واقعہ آپ کے سامنے اگلے درس میں، اگر ابھی ویسے ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو رکھا جائے تو زیادہ تفصیل سے رکھا جائے گا اس کو۔ ابھی جو بات ہے اس آیت کریمہ کے مطابق اللہ عز و جل نے اس بات کا حکم دے دیا کہ دعوت و تبلیغ کا فرض سر عام انجام دیا جائے، یعنی مطلقاً عام طور پہ لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید، اللہ کے احکامات کو بیان کیا جائے اور لوگوں کو اعلانیہ اسلام کی ترغیب دے تاکہ لوگ مسلمان ہو جائے، یعنی اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ آپ کو ساتھ ہی یہ کام کا بھی حکم دیا گیا کہ دعوت حق کی راہ میں صبر کیجیے، صبر کے معاملات کو انجام دیجیے۔ ممکن ہے آپ دعوت دیں گے لوگ قبول نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو سمجھائیں گے، لوگ آپ کو مختلف القاب اور مختلف باتوں سے یا مختلف اذیتوں سے آپ کو پریشان کریں گے، ٹھیک ہے، اور جاہلوں اور دشمنوں اور جھٹلانے والوں پر حجت قائم کرنے کے بعد ان سے چشم پوشی کر لیجیے۔ یعنی جو اس قسم کے لوگ ہیں جن پہ حجت قائم ہو جائیں اس کے باوجود وہ دین کو نہ مانے، جیسے ابو جہل کا واقعہ، ابو جہل کی کیفیت تھی کہ حجت قائم ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود وہ دین پہ اپنی بددینی پہ یعنی جاہلیت پہ قائم تھا اور دین اسلام کو کیا کہتا تھا کہ یہ نیا مذہب ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ لادینیت ہے، اس قسم کے الفاظ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، شاعر اور اس قسم کے القاب سے ابو جہل اور اس کے ساتھی پکارتے تھے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے سلسلے میں اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ اے نبی آپ ان سے کیا کیجئے، ان سے اعراض کیجئے، یہ ان پہ حجت قائم ہو چکی ہے، اب ان کے پیچھے اگر آپ پڑیں گے تو یہ آپ کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے اور آپ کے کام میں کیا کریں گے، رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مکہ کے اندر 2 عمرین ہیں، ان 2 عمرین میں سے کسی ایک کو جو تیرے نزدیک محبوب ہو اس کو ہدایت عطا فرما، تو اللہ نے
ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، یعنی عمرین میں ابو جہل تھا ایک، اور دوسرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ دونوں کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو تیرے نزدیک محبوب ہو اس کو ہدایت دے دے. تو اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب تھے. کیوں؟ کیونکہ مخالفت میں ابو جہل بھی تھا، مخالفت میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، لیکن ابو جہل مخالفت میں ہٹ دھرمی میں اڑا ہوا تھا، وہی دوسری جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفت تو کرتے تھے لیکن دین کی جو باتیں ان کے کانوں میں داخل ہوتی تھی اس کی گہرائیوں کو اور اس کی سوچ و فکر میں بھی وہ ڈوب جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے پیچھے چھپ چھپ کے سننا، اللہ کے نبی کی تلاوت کو سننا، یہ تمام واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ پہ اثر انداز ہونے لگے، یہاں تک کہ جب انہوں نے سوچا کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے تو اللہ نے اس دن ان کو ہدایت عطا کر دی اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر وہ ایمان لے آئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو انہوں نے قبول کر لیا، یہاں تک کہ رضی اللہ عنہ کا خطاب پایا. اور یہی وہ عمر بن خطاب تھے جن کے دور میں اسلام کا پرچم دنیا کے مختلف یعنی مقامات پہ پہنچتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ان کے سلسلے میں یہ بات بھی بیان کی کہ اگر میری امت میں کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. اور کئی فضیلتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیان کی گئی. انشاءاللہ جب ان کے اسلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا تو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو دعوت و تبلیغ کے فرائض سے ان کو توحید کی دعوت کی جانب بلایا، لیکن وہی لوگ جن کو اللہ کی جانب سے ہدایت لکھ دی گئی تھی انہی نے ہدایت قبول کی، البتہ دوسرے لوگوں نے ہدایت قبول نہیں کی. یہاں تک کہ ابو لہب کے سلسلے میں تو باضابطہ تبت یدا ابی لہب وتب والی آیتیں بھی نازل ہوئی، اس کی بیگم کے یعنی اس کی اہلیہ کے سلسلے میں بھی نازل ہوئی. تو یہ باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب اس کے سامنے صحیح حق کتاب و سنت کی شکل میں پیش کر دیا جائے اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں جو کتاب و سنت کی باتیں ہیں یہی حق ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو کیا کرے، قبول کر لے، اس کو ایکسیپٹ کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کر لے، ورنہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا. یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے کتاب و سنت کے مطابق سنی ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں گناہ ہم سے سرزد ہوئے اسے معاف فرما. اللہ جو غلطیاں گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں چاہے وہ تنہائی میں ہو چاہے وہ مجمع عام میں ہو، اللہ اسے معاف فرما. اللہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اللہ جو بیماریاں پھیلی ہوئی ان تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. وقت بالکل ختم ہونے پہ ہے، کسی کا کوئی سوال ہو تو بتا دیجئے، اگر نہیں ہے تو 1.5 منٹ باقی ہے. ایک سوال آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خانوادے میں سے تو نہیں تھے، لیکن آپ کا نسب تقریباً 8ویں پشت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا. یعنی حضرت عمر کا جو نسب تھا، عمر بن خطاب اور اوپر تک جو نسب تھا وہ 8ویں پشت میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا. یعنی آپ کے خانوادے سے آپ کا تعلق کیا تھا؟ جڑ جاتا تھا. دیکھیے ایک سوال آیا ہے کہ کیا سارے چچا لوگ جہنمی ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچاؤں کو جہنمی کوئی نہیں کہتا ہے. ایمان لانے اور ایمان نہ لانے پہ اصول ہے. اصول کیسے ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے نبی اور توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری، رضی اللہ عنہ کا خطاب پایا، وہ یقینی طور پہ جنت میں جائیں گے. اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا، چاہے وہ اللہ کے نبی کے چچا ہی کیوں نہ ہو، ایمان نہیں لایا تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود ابو طالب کے سلسلے میں اور ابو لہب کے سلسلے میں تو اللہ نے آیتیں نازل کر دی، تو یہ لوگ کیا ہے، ان کے سلسلے میں واضح مسئلہ ہے کہ یہ جہنم میں داخل ہے. ٹھیک ہے، چلیے دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم